أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو بشمول انسان پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات کی ہر قسم کی ضروریات وہ اللہ رب العالمین ہی پوری کرتے ہیں. ان کی رہنمائی بھی اللہ رب العالمین ہی فرماتے ہیں. ہر مخلوق نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. ہر قسم کا انعام اور ہر قسم کی مخلوق کی ضروریات یہ اللہ رب العالمین پوری کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے جو اللہ نے سب سے افضل مخلوق انسان پر فرمائے ہیں، ان انعامات میں سے سب سے افضل انعام وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہے. اللہ رب العالمین نے کبھی بھی انسانوں کو وحی کے بغیر نہیں چھوڑا. پہلا انسان ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وحی بھی نازل کی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین میں اتر جاؤ، سب کے سب تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کے بارے میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے اپنے ماضی کے بارے میں. اور جو اس وحی اور اس ہدایت کو نہیں مانے گا یا ظاہری طور پر مانے گا لیکن اہمیت نہیں دے گا، پرواہ نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے والعیاذ باللہ. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی عظیم الشان کتاب ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے، اس کو باقاعدہ پڑھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اس دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اس قرآن کریم کو ہم نے، اللہ رب العالمین نے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنی اس عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنی یہ عظیم نعمت یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تم پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی شفا آ چکی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے تو سب کے لیے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ایمان والے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ نعمت جس پہ اللہ کہیں لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے.
ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی عارضی اور بہت چھوٹی سی نعمتیں جن کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں قرآن کے سامنے، جو اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ، خوشی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اپنی من مرضی سے نہیں ہوتا، جیسے انسان چاہے۔ زبان سے بھی شکریہ ادا ہوتا ہے، عمل سے شکریہ ہوتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود علیہ السلام کی آل، شکر والا عمل کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کرو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ شکر ہے۔ قرآن پر عمل، یہ شکر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو قرآن جیسی نعمت دی ہو، قرآن کا علم دیا ہو، اور پھر وہ کسی کے پاس دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اسے حسرت ہو کہ اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، تو اس شخص نے گویا کہ قرآن کی توہین کی ہے۔ اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت دی، قرآن جیسی نعمت دی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ قرآن جیسی نعمت اپنے پاس ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دنیاوی اور عارضی ظاہری نعمت دیکھ کر وہ حسرت کر کیسے سکتا ہے؟ یہ بہت بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم جو سراسر ہدایت ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، عدل والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو قرآن کریم کے ایک حرف کا، ایک لفظ کا انکار کرے تو اس نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا، اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات وہ عدل کے اعتبار سے بھی کامل ہیں اور سچائی کے اعتبار سے بھی کامل ہیں۔ کون سا حکم ہے قرآن کا، کون سا کلمہ ہے قرآن کا جو سچائی کی اپنی انتہا پر نہیں ہے؟ کون سا قرآن کا ایسا حکم ہے جو حکیمانہ اور عادلانہ نہیں ہے؟ اور بدبخت ہے وہ شخص جو قرآن کریم کے کلمات پر یا قرآن کریم کے احکامات پر نکتہ چینی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ یہ بات عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ بات آج دنیا میں زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، فرسودہ باتیں ہیں، والیاذ باللہ۔ کافر تو کافر، مسلمان کہنے والے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور یہ بات کہنے کے بعد وہ مسلمان بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی مضبوط کر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، جو علم رکھنے والا بھی ہے، جس کے تمام احکامات، تمام فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اس کا اپنا قصور ہے، انسان ناقص ہے، نہیں سمجھ آتی تو اپنے آپ کو کوسے، اللہ رب العالمین پر اعتراض نہ کرے۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، سوال کرنے کی اجازت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اعتراض اللہ رب العالمین پر ہے۔ اس قرآن کریم کی ابتدا، اس قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، جس کا نام ہی سورۃ الفاتحہ، یہ فاتحۃ الکتاب، یہ فاتحۃ القرآن ہے، قرآن کو شروع کرنے والی، قرآن کی ابتدا کرنے والی، جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، قرآن کی بنیاد، قرآن کا خلاصہ، جو مرضی معنی کر لیجئے۔ قرآن کریم کے تمام علوم،
فنون گہرائیاں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں. کوئی غور کرنے والا ہو, کوئی سمجھنے والا ہو, اس صورت کو, اس عظیم صورت کو اللہ رب العالمین نے اکیلی ہی صورت کو قرآن عظیم قرار دیا. یہ قرآن عظیم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سبع المثانی عطا کی. سورہ فاتحہ کا نام ہے السبع المثانی. وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اتنی عظیم اور اتنی اہم صورت ہے کہ دن میں 17 مرتبہ اس صورت کو نہ پڑھیں تو آپ مسلمان بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کیونکہ فرض نماز دن میں کم از کم 17 رکھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. السبع المثانی, وہ 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے, جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے. اسلام, کفر اور شرک کے درمیان ایک فاصلہ ہے, اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یہ سبع المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم بھی ہے. اس صورت, عظیم صورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے. ویسے تو پورا قرآن کریم ہی شفا ہے, دلوں کی شفا بھی, روحانی شفا بھی اور جسمانی شفا بھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن کی وہ آیات نازل کرتے ہیں کہ جو شفا بھی ہیں اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہیں. قرآن سارے کا سارا, یہاں کسی کو مغالطہ نہ ہو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, من ہے, اور من کا مطلب تو سے ہوتا ہے. علماء لغت, بڑے بڑے ماہر عربی زبان کے, وہ کہتے ہیں کہ من 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کو اصطلاح میں من تبعیضیہ کہتے ہیں اور ایک کو من بیانیہ کہتے ہیں. یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے کہ قرآن میں سے کچھ آیات میں شفا ہے, یہاں من بیانیہ ہے. پورا کا پورا قرآن وہ شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ صرف دلوں کی شفا, کفر و شرک اور نفاق اور دل کی بیماریوں کی شفا نہیں ہے, روحانی شفا نہیں ہے, یہ جسمانی شفا بھی ہے. قرآن کریم کی بعض آیات میں اسے سینے کی بیماریوں کی شفا قرار دیا گیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سینے کی بیماریوں کی شفا ہے. جیسے ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو, تم پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور سینے کی شفا آ گئی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف روحانی شفا ہے, دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ تو ہے, وہ بطور خاص ہے. جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے. دل کی بیماریوں کا, روحانی بیماریوں کا ذکر اس لیے کیا, ان کی اہمیت زیادہ ہے. اس کا تعلق دنیا کے ساتھ, ہماری دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہے. اس کی اہمیت ہے, دنیا کی زندگی کی تو آخرت کے مقابلے میں اہمیت نہیں ہے. دنیا کی زندگی اور دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں بطور خاص دل کا ذکر ہوا, روحانی بیماریوں کا ذکر ہوا, ورنہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اسے عمومی طور پہ شفا بھی قرار دیا گیا ہے. جیسے میں نے دوسری آیت پڑھی آپ کے سامنے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہاں دل کی شفا اور روحانی شفا نہیں قرار دیا گیا, یہاں بالعموم قرآن کو شفا قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم کو پڑھنے سے ہمارے دل کی بیماریاں, روحانی بیماریاں یہ تو حل ہوتی ہی ہوتی ہیں, جسمانی بیماریاں بھی حل ہوتی ہیں. لیکن جیسے اپنے بعض پچھلے خطبوں میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پر ایمان ہو, قرآن پر یقین ہو. جس کا جتنا ایمان اور جتنا یقین ہوگا اس کو قرآن کریم سے اتنی ہی روحانی اور جسمانی شفا ملے گی. کبھی قرآن پر ایمان اور یقین رکھ کے تو دیکھیں.
اللہ رب العالمین پر حسن ظن رکھ کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، انکار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، نکتہ چینی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے. جو یقین نہیں رکھتے وہ تو قرآن پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. وہ تو قرآن پڑھ کر مزید خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا کفر اور نفاق مزید بڑھ جاتا ہے، ضلالت پر مزید مہر لگ جاتی ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کو یہ قرآن نہیں اضافہ کرتا مگر خسارے میں، نقصان میں. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. ایمان والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نہیں، شکوک و شبہات رکھنے والوں کے لیے نہیں، تذبذب میں رہنے والوں کے لیے نہیں. پتہ نہیں پڑھنے سے شفا ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی. فرمایا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے قرآن پڑھنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے تو کانوں پر بوجھ ہے، ڈانٹ ہے. وہو علیہم عمی، اور قرآن تو ان کے لیے اندھا پن کا باعث ہے. قرآن کو پڑھ کر ان کی بصارت کو جلا نہیں ملتی، ان کے اندھے پن میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن کریم اتنی بڑی ہدایت اور اتنی بڑی شفا ہے، کوئی ایمان رکھے، یقین رکھے، اس قرآن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس قرآن سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے اگر اللہ معجزہ دکھانا چاہتے تو بڑے بڑے فاصلے طے ہو جاتے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جاتے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، زمین کے فاصلے طے کر دیے جاتے، مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلام کیا جاتا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے. قرآن سے یہ کام بھی ہو سکتے ہیں. قرآن پہاڑ پر اترے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے خوف سے. تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے. اور سورہ فاتحہ بطور خاص شفا ہے. اس سورت کا نام ہی سورۃ الشفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے اور ظاہری دنیاوی بیماریوں کے لیے. سانپ کے کانٹے کا علاج صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا سانپ کے کانٹے کا اور وہ ٹھیک ہو گیا وہ شخص. تو اس سورت کے، اس عظیم سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. دم، اس سورت کے ذریعے دم کیا جاتا ہے. اس سورت کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر تمام کتابوں میں بھی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج ہے، نامکمل ہے، وہ مکمل نماز نہیں ہے. یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے. اور نماز آپ کو پتہ ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے. نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. ایک انسان اکیلی نماز پڑھ رہا ہے انفرادی، اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں. وہ نماز نفل نماز ہے، وہ فرض نماز ہے، وہ نماز جنازہ ہے، جس کو بھی نماز کہا جائے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
آپ نماز پڑھا رہے تھے جہری نماز، تو آپ کے پیچھے ایک صحابی بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے. تو جب نماز مکمل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ تم میں سے کون مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا نماز کے دوران؟ یعنی میں بھی قرات کر رہا ہوں اور میرے پیچھے بھی کوئی اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے. تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، کانپنا شروع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب بھی تھا، آپ ویسے رحیم و کریم تھے، بڑے نرم مزاج تھے، لیکن اللہ نے آپ کی ہیبت رکھی تھی. تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے شاید غلطی ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا آئندہ یہ کام نہ کرنا، لا تفعلوا خلفی الا بام القرآن. فرمایا آئندہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی نہ پڑھے. صراحت کے ساتھ آپ نے، اگر جہری قرات ہو رہی ہو، امام جہری قرات کر رہا ہو تو آپ نے قرات کرنے سے منع کر دیا. فرمایا عام قرات نہیں ہو سکتی، سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں ہو سکتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو وہ فرمانے لگے اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، کہ اے فارسی، سوال کرنے والے کا نام تھا، دل میں پڑھ لیا کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرات کرتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مکی صورت کی آیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، ان سے بڑھ کر قرآن کو اور قرآن کے مفاہیم کو کون جانتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ انفرادی نماز ہو، چاہے وہ امام کی نماز ہو، چاہے وہ امام کے پیچھے مقتدی کی نماز ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو. آپ نے فرمایا کہ اگر امام جہری قرات کر رہا ہے تو پیچھے کوئی قرات نہ کرے سوائے سورہ فاتحہ کے. قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور احادیث مبارکہ جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی طرف سے. قرآن اور حدیث میں، صحیح حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے. تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، امام پڑھ رہا ہے آپ خاموش رہیں، امام پڑھ لے سورہ فاتحہ تو آپ اس کے بعد پڑھ لیجئے. یا امام کو چاہیے امام آہستہ آہستہ پڑھے، وقفے وقفے سے پڑھے، مقتدی پیچھے ساتھ ساتھ دہرا لیں، جیسے جیسے امام آیت مکمل کرے آپ پیچھے سے پڑھ لیں. اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. یہ اتنی عظیم سورت ہے، میں نے ذکر کیا کہ نماز کے اندر اس سورت کی بڑی اہمیت ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دوسری حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا گیا ہے، اس سورت کا نام صلاۃ رکھا گیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے. جس طرح نماز کو، نماز کی رکعت کو سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ نماز کی رکعت کو سجدہ کہہ دیا جاتا ہے. بعض احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے ادا کیے. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی 2 رکعتیں ادا کی. اسی طرح نماز کو صلاۃ بھی قرار دیا گیا ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. کیا مراد ہے یہاں نماز سے؟ یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے. حدیث پوری پڑھیں تو سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو سوال کرے، جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح باقی آیات پڑھتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ اللہ تعالیٰ یہ حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، پھر سورہ فاتحہ اور اس کی آیات کی وضاحت جس طرح میں نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں ذکر کیا۔ تو ہر شخص کو نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ لیں۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہم تیز تیز پڑھ لیں، معنی پہ غور ہی نہ کریں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور ہم غور ہی نہ کریں کہ اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھیں، ہم غور ہی نہ کریں کہ اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں۔ ہمیں قرآن نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ خاص طور پہ پڑھتے ہوئے، باقی قرآن پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اور ہمارے رب کے درمیان یہ سرگوشی اور مناجات ہے، یہ بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر اس کو تیز تیز پڑھ لیں گے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی ایک ہی سانس میں یا دو سانسوں میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے، اللہ رب العالمین کے جواب کا انتظار نہیں کرنا، غور کر کے نہیں پڑھنا۔ تو یہ نماز ہے سورہ فاتحہ، اس کا نام نماز بھی ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کی ماں ہے، ام القرآن، ام الکتاب۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں انشاءاللہ موقع ملا بشرط زندگی اگلے جمعے کے اندر اس صورت کا ترجمہ اور کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ موٹی سی بات جو آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس صورت کی عظمت اور فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ یہ صورت اصل میں دعا ہے۔ اس صورت کے اندر ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ پوری صورت پڑھ لیجئے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم صفات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعے واضح کرنے کی کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو دعا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مغز یا بہترین عبادت دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ بعض احادیث میں ہیں، شاید ان میں کچھ کمزوری ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے تو یہ فرما کر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس سے آپ نے استدلال کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آیت کے شروع میں اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا ہی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ قرآن کریم کی آیت سے آپ نے استدلال کیا۔ آپ قرآن کریم کی آیت نہ بھی پیش کرتے، آپ کا فرمانا ویسے ہی حق ہے، لیکن آپ نے قرآن کریم پڑھ کر فرمایا دعا عبادت۔ تو اس صورت کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ تو صراط مستقیم اور اس کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جو ہم صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں وہ صراط مستقیم کدھر ہے؟ وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے۔ یہ تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو قرآن کا دیباچہ ہے، جو قرآن کا مقدمہ ہے، یہ قرآن کی ابتدا آپ کہہ لیجئے۔ جو صراط مستقیم کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ ملے گا کہاں؟ وہ قرآن میں ملے گا۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو جب تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ جب قرآن اور نبی کا فرمان موجود ہے، قرآن اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، یہ اللہ کے کلام کی وضاحت، یہ مل کر دونوں وہی ہیں اور یہ دونوں صراط مستقیم ہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے چھوڑ کر گئے اور اسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی آپ نے وصیت کی۔ تو عبادت کا مغز یا عبادت وہ دعا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق ہے دعا کہ جس کے اندر انسان مخلوق اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بیان کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا ہے کہ اے اللہ میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا عاجز ہوں، میں کتنا ناقص ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو رب العالمین ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، اور صرف تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ عبادت دعا، یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے، اور قرآن کریم اس صراط مستقیم کی پوری تفصیل ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔